بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. سورہ الروم آیت نمبر 20 اور 21 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان نے اللہ کی عدالت میں اس دنیا سے ختم ہو کر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. اور ان نشانیوں سے یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ اس کائنات کو ایک ہستی کنٹرول کر رہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. باقی انسان جن انسانوں کو، نیک انسانوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، انبیاء کو اپنا معبود قرار دیتا ہے، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا قرار دیتا ہے اور انہیں کے سامنے جو ہے بندگی کرتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، ان کی غلامی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ سب میرے بندے ہیں اور انہوں نے ہی میری بندگی کرنی ہے اور انہوں نے بھی ایک دن پھر میری عدالت میں پیش ہونا ہے اور اپنا حساب دینا ہے. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم یکایک بشروں کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہارے جانوں میں سے جو ہے تمہاری بیویاں پیدا کی، لتسکنوا الیہا، کہ تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو. اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت جو ہے وہ پیدا کر دی. اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض. اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق. واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے زبانوں اور رنگوں کا اختلاف. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند انسانوں کے لیے. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار. اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا. وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بارش برسا کر ویران زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ. اس کی نشانیوں میں سے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے. ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، جو ہی پھر اللہ تمہیں زمین سے پکارے گا. اذا انتم تخرجون، بس ایک ہی پکار سے تم اچانک نکل آؤ. آج دنیا کے اندر اللہ کی پکار ہم دن میں 5 دفعہ سنتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لیکن ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو جب اللہ قیامت کے دن ہمیں پکارے گا تو یکایک انسان جو ہے اللہ کی پکار پر لبیک کہیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کریں گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کے لیے، ہم تو ایسے عارضی ملکیت رکھتے ہیں. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اسی کے تابع فرما ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، اسے پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ لوٹائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے.
اللہ سے دعا دلائیں ان نشانیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو جو ہے یوم حساب کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔